لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے کیے گئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین کمنٹس میں اپنے سوالات کو، اپنے معاملات کو، خوابوں کو لکھتے ہیں، ہم ان کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، اپنے خوابوں کو، اپنے معاملات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ عورتوں کا ہاتھوں کی انگلیوں میں ناخن پالش لگی رہے تو اس حالت میں وضو ہوگا یا نہیں؟ یہ ان کے سوال کا مفہوم ہے، انہوں نے اپنے انداز میں لکھا ہے۔ سوال یہی ہے کہ ناخن پالش، نیل پالش اگر ناخنوں پر لگی ہو اسی حالت میں اور وضو ہوگا کہ نہیں، اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بہت اہم سوال ہے۔ اسلامی بہنیں خاص کر کے اس کو توجہ سے سنیں بھی اور سن کر کے دیگر اسلامی بہنوں تک اس کو پہنچائیں بھی، تاکہ سب کو شریعت کا علم، دین کا علم حاصل ہو جائے۔ عورتوں کے ناخن پر لگی ہوئی ناخن پالش اتنی گاڑھی ہوتی ہے کہ اس کی ایک تہ ناخن پر جم جاتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ناخن جو نیل پالش جو ہے، ناخن پالش جو ہے، وہ اتنی تہ دار ہوتی ہے، اتنی گاڑھی ہوتی ہے، پتلی نہیں ہوتی، ایک دم باریک نہیں ہوتی کہ بہہ جائے پانی کی طرح، وہ گاڑھی ہوتی ہے۔ اور گاڑھی ہونے کی وجہ سے جب اس کو ناخن پر لگایا جائے تو اس کی ایک تہ جم جاتی ہے۔ تہ مطلب اس کی ایک پرت جم جاتی ہے، جیسے پیاز کے چھلکوں کی پرت ہوتی ہے، ایک پرت نکالو دوسری پرت موجود ہے، تو ویسے ہی ایک پرت ناخن کے اوپر یہ نیل پالش کی وجہ سے جم جاتی ہے۔ اب جب نیل پالش کی وجہ سے ایک پرت ناخن کے اوپر جم گئی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اب آپ پانی بہائیے گا انگلیوں پر تو پانی جو ہے وہ ناخن تک نہیں جائے گا، ناخن تک وہ جائے گا ہی نہیں، چونکہ ناخن کے اوپر ایک پرت جمی ہوئی ہے، ایک تہ جمی ہوئی ہے نیل پالش کی۔ اب پانی اگر آپ بہائیے گا نا تو نیل پالش کے اوپر سے پانی بہہ کر کے چلا جائے گا، وہ پانی ناخن تک نہیں جائے گا۔ اب جب ناخن تک نہیں جائے گا تو ناخن بھیگی نہیں، اور جب ناخن بھیگی نہیں تو یہ جو وضو کے 4 فرض میں ایک فرض ہے ہاتھوں کا دھونا، وہ انگلیوں کے پور سے کوہنیوں سمیت ہے، ناخن بھی اس میں شامل ہے۔ اب جب فرض حصہ یہ دھونے کا ہے، اس میں سے کہیں پر اگر بال برابر بھی سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ اب ناخنوں کے اوپر نیل پالش ہے تو ناخن تو دھلا نہیں، اب جب ناخن دھلے نہیں اور ناخن دھلنے سے رہ گئے، پانی اس میں بہا نہیں، تو پھر فرض جو ہے ہاتھ دھونے کا وہ ادا نہیں ہوا، اور جب فرض ادا نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ عورتوں کے ناخن پر لگی ہوئی ناخن پالش اتنی گاڑھی ہوتی ہے کہ اس کی ایک تہ ناخن پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی ناخن تک سرایت نہیں کرتا۔ سرایت نہیں کرتا مطلب پہنچتا نہیں ہے۔ اس لیے وضو اور غسل کرتے وقت اگر وہ ناخن پر لگی رہ گئی، وہ جو ناخن پالش اگر لگی رہ گئی تو اس کو چھڑایا نہیں، لگی رہ گئی چھڑایا نہیں تو نہ وضو ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ غسل بھی اس میں ایڈ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اسلامی بہن حیض سے پاک ہوئی، اب حیض جیسے ہی ختم ہوا تو نہانا فرض ہوتا ہے، تو جیسے ہی نہانا فرض ہوتا ہے وہ نہائی۔ اب ان دنوں اگر ان کے ناخنوں پر ناخن پالش لگی ہوئی ہے، اب اسی حالت میں وہ نہائی، سمندر کا پورا پانی اگر بہا دیا سرف پورے بدن پہ نا، تب بھی پاک نہیں ہوگی، وہ تب بھی ناپاک ہی رہے گی، چونکہ یہ ناخن میں پانی پہنچا ہی نہیں۔ جبکہ غسل فرض جب ہوتا ہے تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ بدن کے ایک ایک حصے تک پانی پہنچے۔ اگر بدن کا کوئی حصہ پانی سے بچا رہ جاتا ہے تو غسل ادا نہیں ہوتا، غسل فرض ادا نہیں ہوتا، آدمی پاک بھی نہیں ہوتا۔ تو کتنا سنگین مسئلہ ہے، کتنا توجہ قابل مسئلہ ہے کہ اگر اسی حالت میں نہا لیے تو غسل نہیں ہوگا، اگر پاک ہیں لیکن وضو بنا رہے نماز وغیرہ کے لیے تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں، جن چیزوں کی وجہ سے نماز پر اتنا بڑا خطرہ ہے، جن چیزوں کی وجہ سے پاک ہونے پر رکاوٹ بنی رہ جاتی ہے، تو ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہنی چاہیے، ہمیشہ۔ یعنی کہ ابھی لگا لیں گے بعد میں اٹھا لیں گے، لگانا آسان ہوتا ہے لیکن پھر کریٹ کر کے اٹھانا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ پھر وہ چیز لگائیں کیوں جو وضو اور غسل میں رکاوٹ بنے، اس چیز سے خود کو دور رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہی بعض اوقات یہ ذہن پہ آ سکتا ہے، اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ مہندی جو لگاتے ہیں نا، مہندی لگاتے ہیں تب بھی
ناخنوں میں ایک رنگ آتا ہے، ناخن پالش میں بھی رنگ آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ناخن پالش میں تہ جمتی ہے، اس میں ایک پرت جمتی ہے، اور مہندی اگر ناخنوں پہ کوئی لگاتا ہے تو پرت نہیں جمتی اور صرف اس کی رنگت آتی ہے۔ اور جب صرف رنگت آتی ہے تو اگر مہندی ناخنوں پر لگائے اور اس کی رنگت موجود ہے تو اس حالت میں وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ رہی مہندی تو ناخن پر اس کی کوئی تہ نہیں جمتی بلکہ صرف اس کا ایک رنگ چڑھ جاتا ہے، یہ معنی وضو اور غسل نہیں، وضو اور غسل کو یہ روکتا نہیں ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں پر اس کا جرم یعنی مہندی کا جرم لگا رہ گیا اور خبر نہ ہوئی تو وضو اور غسل ہو جائے گا، مگر جب معلوم ہو جائے تو اسے چھڑا کر وہاں پر پانی بہا دے۔ اس طرح حاشیہ فتاوی رضویہ جلد 1 صفحہ 14 پر ہے، اور در مختار میں بھی اسی طرح کے مسئلے لکھے ہیں۔ رد المحتار جلد 1 کی صفحہ 154 کتاب الطہارت کے، اس میں اس طرح کے مسائل بیان کیے گئے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔